دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کی تعریف، جس کی فضیلت، جس کی عظمت اللہ رب العزت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زبان سے بیان فرمائی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی، حافظ کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عابد کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے عالم اور حافظ کی کس قدر عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی تمام ستاروں کی روشنی پر غالب رہتی ہے، اور پوری زمین میں علماء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور وارث قرار دیا ہے۔ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ظاہر فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، عابد کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا امتی پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ عالم دین کے لیے اللہ تعالیٰ اور رحمت کے فرشتے، آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سب کے سب رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں رہ کر عالم دین کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو علم دین سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النمل فی حجرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان ظاہر فرماتے فرمایا، اللہم ارحم خلفاءنا، اے اللہ ہمارے خلفاء اور ہمارے نائبوں پر رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ومن خلفاؤکم؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی و سنتی ویعلمونها الناس۔ مجموع الزوائد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے خلفاء و نائب وہ ہیں جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کر کے دنیا میں پھیلائیں گے اور لوگوں کو میری حدیثیں اور سنتیں سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ بتائیں یہ ذمہ داری کون نبھا رہا ہے؟ یہ دعا کس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ قیامت میں علماء کی شان ظاہر فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، یبعث اللہ العباد یوم القیامہ ثم یمیز العلماء فیقول یا معشر العلماء انی لم اضع فیکم علمی وانا ارید ان اعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم۔ قیامت کے دن سارے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، ان میں علماء کو الگ کریں گے اور فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، بے شک میں نے تم کو اپنا علم اس لیے عطا نہیں کیا کہ میں تم کو عذاب دینے کا ارادہ کر رہا ہوں، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کے سامنے علماء کی شان ظاہر فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ مسند احمد کی حدیث ہے، علماء کی مثال پورے روئے زمین پر ایسی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی۔ ستارے جیسے روشن ہیں، وہ راہ دکھاتے ہیں اور خوبصورت اور آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی حافظ قرآن، عالم دین، یہ انسانوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، انسانیت کو انسانیت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ علماء کی بڑی قدر، علماء کی بڑی عظمت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء اور حفاظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے مشابہت قرار دی ہے۔ نبی کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، حفاظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ علوم شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منبع ہے، اس کا سرچشمہ ہے، اس کا فیض علماء کے سینوں میں منتقل ہوا ہے۔ حافظ قرآن کے متعلق کتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور تنبیہ فرمایا کہ ان سے کوئی نفرت نہ کرے، ان کی توہین تحقیر نہ کرے۔ ثلاثۃ لا یستخف بحقہم الا منافق ذو الشیبۃ فی الاسلام وذو العلم و امام مقسط، کہ 3 لوگوں کی اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، ان کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ جو شخص بوڑھا مسلمان ہے، جس کے بال سفید ہو گئے
عالم دین ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، ان کی اگر کوئی شخص توہین اور تذلیل کرتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں منافق اور فاسق و فاجر شمار ہوگا۔ انہیں نیچی نگاہ سے دیکھنا، لان تان کرنا، گالیاں دینا، حسد بغض کینہ عداوت کرنا، ٹانگ کھینچنا، توہین کرنا، ذلیل کرنا، یہ سب وہ حرکتیں ہیں جو اپنی نسل کو برباد کرنے اور اپنی آخرت بگاڑنے کا ذریعہ ہیں۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، بے عمل حافظ، اس کی بھی تحقیر نہ کی جائے، ان کی تحقیر کرنے والا بھی منافق ہے۔ مبارک ہیں وہ گھرانے جن کے گھروں میں دو دو چار چار علماء ہوتے ہیں، دو دو چار چار حفاظ ہوتے ہیں، باپ بیٹا کتنے حفاظ ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، تلاوت کا معمول ہوتا ہے، بچیاں بھی حافظ ہیں، کس قدر بابرکت گھرانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کی شان ظاہر فرمائیں گے کہ قیامت میں 3 لوگوں کو خاص طور سے شفاعت کا حق دیا جائے گا، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ انبیاء کو شفاعت کا حق ملے گا، ان کے بعد علماء کو ملے گا، اس کے بعد شہداء کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے۔ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اللہ نے علوم نبوت علماء کے سینوں میں محفوظ فرمایا، اپنی کتاب حفاظ کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ آج اس نازک ترین دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، علماء کی ناقدری، حفاظ کی ناقدری، توہین و تذلیل کی جملے کہنا، مسلمان سچا مسلمان تنگ نظر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے مال اور دولت لالچ کی وجہ سے اسلامی شاعر کی توہین اور تحقیر نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دینی مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء کی صحبت، ان سے تعلق، ان سے محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ان کی مجالس کی حاضری، ان کی باتوں کو سننا، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لانا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ ہوتی تھی، یا بنی علیک بمجالس العلماء واستمع کلام الحکماء فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بوابل المطر۔ بیٹا علماء کی مجلس کو لازم پکڑو، حکمت کی باتوں کو سننے کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسے زندہ کر دیتے ہیں جیسا کہ مری ہوئی زمین، بنجر زمین بارش کے بعد پھر وہ لہلہانے لگتی ہے۔ اسی واسطے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، المتقون سادۃ والعلماء والفقہاء قادۃ۔ متقی حضرات قوم کے سردار ہوتے ہیں، علماء اور فقہاء قوم کے قائد ہوتے ہیں، وہ رہبری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی طرف دیکھنا النظر الیہم نور والجلوس الیہم برکۃ۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا باعث ہے، ان کی طرف نظریں جمائے دیکھنا آنکھوں کی روشنی اور دل کے نور کا سبب بنتا ہے۔ آج ان حالات میں دیکھ لیجئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں کیسی ویران ہیں، خوش الہان قاریوں کی کیسے آج ان کی آوازیں سننے سے محروم ہو گئے، ورنہ فنکشن ہالوں میں، گھروں میں، فیکٹریوں میں ہر جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، علماء کے کیسی بہترین نصیحتیں بیانات ہوتے تھے۔ آج اس کی وجہ سے ہم کس قدر محروم ہو گئے ہیں۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم علماء کی تلاش میں نکلیں، کوئی ہمیں قرآن کی آیت سنانے والا نہ ملے، کوئی ہمیں مسئلہ بتانے والا نہ ملے، کوئی جنازے کا طریقہ بتانے والا نہ ملے۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے۔ علماء جو ہمارے آنکھوں کا تارہ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ حفاظ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ان کی زبانوں پہ گالیاں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کا کلام ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے۔ علماء کی قدر پر ایک واقعہ آخر میں سماعت فرما لیں۔ علامہ بدر الدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کافی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے واقعہ، بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں۔ آپ کے بیٹے مولانا آفاق عالم صاحب بتاتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد سعودی حکومت نے وہاں پر کسی اور دوسری نعش کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودا، اس خیال سے کہ اب وہ نعش ختم ہو چکی ہوگی، لیکن کفن اور جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ قبر بند کر دی گئی، پھر 6 ماہ بعد کھودی گئی دوسری نعش کو دفنانے، لیکن وہی کیفیت ہے۔ پھر 6 ماہ بعد کھودی گئی، 1.5 سال کے بعد
پھر وہی کیفیت ہے۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ اب وہاں نشان لگا دیا کہ اس قبر کو کبھی کھودا نہ جائے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ والد کا کیا ایسا عمل تھا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ جسم کفن سب تر و تازہ ہے، تو فرماتے ہیں والد صاحب کے بہت سے اعمال ہوتے تھے، ایک خاص عمل جس کا تذکرہ جس کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہے وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن اگر کوئی مل جاتا تو والد صاحب اس کا بہت احترام فرماتے، اس قدر احترام کرتے کہ اپنے پیر بھی اس کی طرف نہیں کرتے تھے، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو جوان ہو اس کی عمر کتنی بھی ہو، اور یہ فرماتے تھے کہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے، اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ دفن کے بعد جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کی حفاظ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھی جائے، ان سے دعائیں لینا، ان سے محبت کرنا اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔